اللہ الرحمن الرحیم نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ہمزہ کی جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا گیا ہے، اس میں خالق کائنات نے جہنم کی آگ کے متعلق ایک خبر دی ہے۔ نار اللہ، وہ اللہ تعالی کی آگ ہے جلائی ہوئی۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالی کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ مالک نے اس بات کا اعلان کیوں کیا کہ وہ میری جلائی ہوئی آگ ہے؟ اگر انسان آگ جلائے تو وہ بجھ بھی سکتی ہے، لیکن جسے مالک جلائے اس میں بجھنے کا تصور تک بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ سخت آگ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وہ سب سے پہلے انسان کے دل پہ اٹیک کرے گی، سب سے پہلا حملہ اس کا انسان کے دل پہ ہوگا۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ انسان کے دل پہ حملہ کرے گی۔ دنیا میں اکثر کیا ہوتا ہے، کوئی انسان آگ میں گر جائے یا آگ لگ جائے، اس میں جھلس جائے، ابھی آگ دل تک نہیں پہنچتی، بندہ پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ، فرمایا اس کا پہلا حملہ بندے کے دل پہ ہوگا، اور پہلے ہی شعلے سے انسان کا دل پگھل کر کے باہر آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اتنی سخت آگ ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالی نے اہل ایمان کو خصوصاً حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کون سی جہنم کی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن اللہ تعالی نے لوگ اور پتھر بنا دیے ہیں۔ جیسے جیسے لوگ اس میں گرتے جائیں گے، اس کے شعلے اور بڑھتے جائیں گے۔ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس آگ پہ مالک نے جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ اتنے سخت فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کی ایک ذرہ بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تمہاری انہوں نے ایک بھی نہیں سننی۔ جو مالک نے انہیں حکم دے رکھا ہے، اس کے حکم کی انہوں نے فرما برداری کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک نے ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرایا تاکہ ہم دنیا میں تیاری کریں اور بچ جائیں اس جہنم کی آگ سے، جس کے متعلق مالک نے اعلان کیا، سَأُصْلِيهِ السَّقَرَ، لوگوں کو جہنم کے ایک گڑھے سقر میں پھینکا جائے گا۔ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، لوگوں تم کیا جانو وہ جہنم کا گڑھا سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، لواحۃ للبشر علیہا 19۔ فرمایا یہ جہنم کا گڑھا سقر، اس میں گرنے کے بعد، پھینکے جانے کے بعد، لا تبقی ولا تذر،
وہ انسان کے جسم کے کسی حصے کو باقی نہیں چھوڑے گا. لواحۃ للبشر، چمڑی ادھیڑ کر کے رکھ دے گا یہ سکر. فرمایا علیہا 19، اس پہ اللہ تعالی نے 19 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. جہنم کے ایک گڑھے سکر کے اوپر اللہ تعالی نے 19 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. اور سورۃ القاریہ میں مالک نے اعلان کیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. فرمایا قیامت والے دن جس کا نام ہے نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، اسے آویہ میں پھینک دیا جائے گا. فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، لوگوں تم کیا جانو یہ آویہ ہے کیا؟ نارٌ حامیہ، جھلسا کے رکھ دینے والی آگ کا نام آویہ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا جن بندوں پہ تو نے رحمتوں کا نزول کرنا ہے. ان بندوں میں شامل کر دینا. قیامت کا دن ہوگا، مالک نے اعلان کیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ امانت ملا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، یہ کہے گا اے کاش مجھے میرا آج حساب دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. یہ کہے گا اے کاش آج مجھے حساب دیا ہی نہ جاتا اور اس حساب کے ملنے سے پہلے ہی مجھے ختم کر دیا جاتا، میرا نام و نشان مٹا دیا جاتا. میری بادشاہت نے، میری دولت نے، میرے مال نے، میری غفلت نے مجھے ہلاک کر دیا. ابھی یہ باتیں کر رہا ہوگا، مالک اعلان کریں گے خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو، پکڑ کر کے جکڑو. ثم الجحیم صلوہ، اور پھر جہنم میں اسے پھینک دیا جائے. اس انداز سے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس بدبخت کو 70 زنجیر لگا کر کے، 70 ہاتھ لمبا زنجیر لگا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے. اس کا قصور کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے رب کے ساتھ ایمان نہیں لے کر کے آیا. کتنے بھائیاں جو ایمان تو لے آئے لیکن ایمان ان میں نظر نہیں آتا. کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک، کلمہ پڑھنے کے باوجود بدعت، کلمہ پڑھنے کے باوجود نماز کبھی پڑھ کے نہیں دیکھی، کلمہ پڑھنے کے باوجود قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھا، کلمہ پڑھنے کے باوجود حضور کی سیرت کو کبھی پڑھ کر کے نہیں دیکھا، حضور نے کس چیز کا حکم دیا یہ جان کر کے نہیں دیکھا، حضور نے کس چیز سے روکا وہاں سے رک کر کے نہیں دیکھا. کلمہ حضور کا مرضی اپنی، کلمہ حضور کا خوشیاں اپنی مرضی کی، کلمہ حضور کا غمیاں اپنی مرضی کی، کلمہ حضور کا نماز اپنی مرضی کی، کلمہ حضور کا عقیدہ اپنی مرضی کا، کلمہ حضور کا طریقہ اپنی مرضی کا. فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے رب پہ ایمان میں لے کر کے آیا تھا. میرے بھائیوں قیامت کا دن ہوگا،
وہ منظر بڑا ہی عجیب ہوگا. وجاء رب، تیرا رب بھی آئے گا. والملک صفا صفا، اللہ کے فرشتے صفیں بنا کر کے کھڑے ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم، ادھر سے جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. جہنم کے آنے کی کیفیت کیا ہے؟ جہنم آوازیں لگاتی آ رہی ہے، جہنم پکارتی آ رہی ہے، جہنم دارتی آ رہی ہے. اللہ کے نافرمانوں، دنیا میں اپنی مرضی کرنے والوں، غفلت والی زندگی بسر کرنے والوں، گناہوں کی عادت میں زندگی گزارنے والوں، نیکیاں نہ کرنے والوں، آج تمہیں اللہ کی نافرمانی کا مزہ چکھا دیا جائے گا. اور میرے بھائیوں، تفسیر میں آتا ہے کہ جہنم کو 70,000 لگامیں دی جائیں گی. ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑ رکھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود دیکھنے والے مجرم کو یوں محسوس ہوگا کہ یہ جہنم جتنے لوگ کھڑے ہیں ان تمام کو اپنے اندر سمیٹ لے گی. مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر جہنم کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے، اس دن اتنے غصے میں ہوگی. اگر یہ 70,000 لگامیں نہ دی جائے، ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے نہ پکڑا ہو، یہ جہنم ہر بندے کو ہی اپنے اندر سمیٹ لے. میرے بھائیوں، اس کی ہم نے فکر کرنی ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جس کا پہلا حملہ، پہلا ٹیر انسان کے دل پہ ہوگا، دل کو پگھلا کر کے رکھ دے گی. اور قرآن نے اعلان کیا فما اصبرهم علی النار، اللہ خود فرما رہے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، جنہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا، لمحے بھر کا عذاب نہیں، 1-2 دن کا عذاب نہیں، یہ کوئی چند گھڑیوں چند رات کا عذاب نہیں. جو جنت میں گیا ہمیشہ کے لیے، جو جہنم میں گیا ہمیشہ کے لیے. قرآن نے اعلان کیا فما اصبرهم علی النار، لوگ اس جہنم پہ صبر کیسے کریں گے؟ اس جہنم کی آگ پہ لوگ کیسے صبر کریں گے؟ یہ جہنم کے شعلے، یہ جہنم کے انگارے، یہ جہنم کی لو، یہ جہنم کی گرم آگ، یہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی، یہ جہنم کے سانپ، یہ جہنم کے بچھو، یہ جہنم کی ہتھکڑیاں، یہ جہنم کی بیڑیاں جکڑ کر کے بندے کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا فما اصبرهم علی النار. میرے بھائیوں، میں نے بیان کیا، آپ نے سن لیا. آج دل ہی بڑے سخت ہو چکے ہیں، آج دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے، آج دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں، آج ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھ چکا ہے، ہمارے دلوں پہ پردہ پڑ چکا ہے، ہمارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. نہ آخرت کی باتیں سنتے ہیں، نہ آخرت کی باتیں اچھی لگتی ہیں، نہ سن کے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ سن کے نصیحت پکڑتے ہیں، نہ سننے کے بعد ہم غور و فکر کرتے ہیں. جب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی نا تو بے ساختہ رو پڑے، رو کر کے کہنے لگے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لینا، ہم جہنم کی آگ پہ کبھی بھی صبر نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں بچا لینا جہنم کی آگ سے، ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ فرمائے. نبی علیہ السلام معراج والی رات جنت کی سیر کرائے گی محبوب کو، اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی کو جہنم کے مناظر دکھائے گے، جہنم کی اولادیاں، جہنم کی وادیاں، جہنم کے مختلف گڑھے
جہنم کے مختلف طبقے، جہنم کی مختلف سزائیں محبوب کو دکھائی گئی، اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے ایک فرشتے کی طرف دیکھا۔ وہ فرشتہ کون تھا؟ اس کا نام میکائیل تھا۔ حضور نے تعجب سے سوال کیا جبریل امین کو، اے جبریل مالی لم ارا میکائیل ضاحکا قط، اے جبریل کیا ہوا میں نے جب بھی میکائیل کو دیکھا اس کے چہرے پہ میں نے کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی، اسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، اللہ کے رسول جب سے جہنم تخلیق کی گئی، جب سے جہنم کی آگ جلائی گئی، جب سے جہنم کو بنایا گیا، اس کے شعلے بھڑکائے گئے، اللہ کے رسول اس وقت سے لے کر آج تک میں نے خود بھی کبھی میکائیل کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں یہ کون ہے؟ فرشتے جن کا جہنم میں جانا تصور بھی نہیں، جنہیں اللہ نے معصوم بنایا، جو غلطیاں نہیں کرتے، جو گناہ نہیں کرتے، وہ جہنم کی آگ سے اتنا ڈرے کہ میکائیل علیہ السلام جب سے جہنم بنی اس وقت سے لے کر آج تک کبھی مسکرائے نہیں۔ میرے بھائیوں یہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹیں کس بات کی، یہ ہنسی کس بات کی، یہ گپے لگا کے کہتے لگانا یہ کس بات کی ہنسی ہے؟ آپ کے چہروں پہ میکائیل علیہ السلام اس وقت سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک وہ کبھی ہنسے نہیں اور ہنسے گی بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے جہنم کی آگ کو دیکھ لیا ہوا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک بندے کے پاس سے گزرے۔ آج ہم تو غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے چہرے پہ ہنسیاں، مسکراہٹیں، یہ لطیفے سنتے ہیں، کہتے لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے گپے لگاتے ہیں اور جھوٹی باتیں بھی ہنسانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ جی فلانا جو ہے یہ کمیڈین ہے، اس نے جناب لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھیر دی ہیں۔ یہ فلانا ہنسانے والا وہ ایک سکھ مرا پچھلے دنوں اور اس پہ جناب انہوں نے بڑی تعزیت کی۔ جب بھی کوئی انڈین اداکار گلوکار مرتا ہے، ہمارے جناب یہ پاکستانی یہ مسلمان انہیں فکر لاحق ہو جاتی ہے، یہ دعائیہ جملے کہنا شروع کر دیتے ہیں سکھوں کے متعلق، ہندوؤں کے متعلق۔ اس میں جی یہ اپنے فن کا بڑا ماہر تھا، افسوس آج تیرے آئیڈیل اداکار بن گئے، آج تیرے آئیڈیل گلوکار بن گئے، نہ عقیدہ سیکھا، نہ حضور کی سنت سیکھی، نہ نماز کا طریقہ سیکھا۔ کتنے میرے بھائی ہیں جنہوں نے نماز سنی سنائی ہے وہی پڑھتے ہیں، دیکھی دکھائی ہے وہی پڑھتے ہیں، نہ نماز کو خود سیکھا نہ خود اسے سمجھا۔ اور کتنے میرے بھائی ہیں جو رفع دین تو کرتے ہیں لیکن انہیں رفع دین کا طریقہ بھی نہیں آتا، ایسے تھوڑا سا ہاتھ کو اٹھایا پھر رکوع میں چلے گئے، پھر تھوڑا سا ہاتھ کو اٹھایا رکوع سے اٹھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی سمجھا دیا رفع یدیہ حذو منکبیہ اور رفع اذنیہ، جب تو نے نماز پڑھنی ہے یہ تیری انگلیاں یہ تھوڑی سی کشادہ ہونی چاہیے، ان میں تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے، یا کندھوں کے برابر یا کانوں کی ریڑھوں کے برابر ہونی چاہیے۔ یہ نماز کا طریقہ میرے بھائیوں تب پتہ چلے گا جب ہم پڑھ کے دیکھیں گے، جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، پڑھیں گے، اللہ کے قرآن کو کھولیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کھولیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، مر الحسن البصری بشاب وهو یزہر۔ حضرت حسن بصری ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، وہ کہہ کے لگا رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ حضرت حسن بصری نے اس سے ایک سوال کیا،
میرے بھائیوں وہ سوال میں آپ سے نہیں کرتا بلکہ آپ اپنے آپ سے کریں تاکہ ایک فکر پیدا ہو، تاکہ ہم جنت کے راستے پہ چل جائیں، تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ حضرت حسن بصری فرمانے لگے ہل مررت علی الصراط، کیا تو پل صراط گزر چکا ہے؟ کیا تو نے پل صراط کو عبور کر لیا؟ وہ پل صراط جو تلوار سے بھی زیادہ تیز، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز، اور انسان کا جو سر کا بال ہے اس سے بھی زیادہ بریک۔ حضور نے فرمایا کوئی بندہ جس سے جتنی بھی محبت کرنے والا ہوگا جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا اسے وہ محبتیں بھول جائیں گی اور رشتے سارے ٹوٹ جائیں گے۔ جہنم سے ہر بندے کو گزر کر کے اس جسر سے، اس پل سے گزر کر کے بندے کو جنت میں جانا پڑے گا، اور لوگوں کو کاٹ کاٹ کے جسم کے ٹکڑے کر کر کے اس پل سے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ حضور نے فرمایا اس سے گزرتے ہوئے کوئی بندہ کسی کو یاد تک بھی نہیں کرے گا۔ حضرت حسن بصری فرمانے لگے ہل مررت علی الصراط، کیا تو اس پل صراط سے گزر چکا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کیا تیرا حساب کتاب ہو چکا ہے؟ قیامت والے دن جو دائیں ہاتھ پہ نام امان ملنا ہے، اگر برے امان ہوئے تو بائیں ہاتھ میں بندہ ہاتھ کو پیچھے چھپا لے گا، اس کے پیٹ سے ہاتھ نکال کر کے نام امان اس کے ہاتھ میں دھما دیا جائے گا۔ کہا کیا تیرا حساب کتاب ہو چکا ہے؟ کہنے لگا حساب کتاب بھی نہیں ہوا۔ کہ اللہ کے بندے جو پل صراط سے بھی گزرا نہ ہو، جس کا حساب کتاب ہوا نہ ہو، اس کے چہرے پہ مسکراہٹیں کیسے آ سکتی ہیں؟ وہ کیسے دنیا میں ہنس سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے دیکھا لوگ ہنس رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، زیادہ رویا کرو، زیادہ رویا کرو، ہنسا تھوڑا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میں جانتا ہوں نا قیامت کے بارے، مرنے کے بارے، مرنے کے بعد قبر، اور میرے بھائیوں کس بات کا تکبر ہے یہ جہنم اور جہنم کی اولتا کیا۔ اگر آپ پڑھ لے آپ میں عاجزی پیدا ہو جائے، انکساری پیدا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لو، تمہارے چہرے پہ کبھی مسکراہٹیں نہ آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مردوں کو قبرستان میں دفنانا ہی چھوڑ دو، قبر کے حالات ایسے ہیں۔ آج کا نوجوان غفلت کا شکار ہو چکا ہے، ایسی تکبر کی چالیں چلتا ہے جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے، ایسے ایسے ڈیزائن بناتا ہے، ایسے ایسے سٹائل بناتا ہے جیسے اسے موت آنی نہیں ہے۔ کتنے میرے بھائی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نالیوں میں بہا کر کے آ جاتے ہیں۔ کیا تجھے موت یاد نہیں ہے؟ مرنے کے بعد قبر میں کسی نے تیرا جسم نہیں دیکھنا، مرنے کے بعد قبر میں تیری باڈی نہیں دیکھی جانی، مرنے کے بعد جسم، مرنے کے بعد قبر میں تیرے ڈولے نہیں دیکھے جانے۔ مرنے کے بعد قبر میں دیکھا جائے گا تو تیرا چہرہ دیکھا جائے گا۔ حضور کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ داڑھیوں کے نئے نئے ڈیزائن، کوئی کٹوا کے ڈیزائن بناتے ہیں، کوئی منڈوا کے ڈیزائن بناتے ہیں، اور ڈیزائن سمجھ کے کئیوں نے رکھی ہے، ڈیزائن سمجھ کے تو تم نے رکھ لی۔ کبھی حضور کی سنت سمجھ کے بھی رکھو تاکہ پتہ چلے قبر میں آیا ہے تو محمد عربی کا غلام آیا ہے۔ چادریں، شلواریں، پینٹ، پجامے سب ٹخنوں سے نیچے، تکبر کی چالیں چلنے والوں، یہ قبر کے کیڑے، یہ قبر کے سانپ، یہ قبر کی وحشت، یہ قبر کی تنہائیاں، یہ قبر کا خوف، یہ قبر کی وحشت، یہ قبر کے عذاب، یہ قبروں میں لگنے والے غر، اور یہ قبر پہ انتظار کرنے والے منکر نکیر، یہ تمہارے انتظار میں ہے۔ چند لمحات کی زندگی گزرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا سزا باقی رہ جائے گی یا میرے بھائیوں جزا باقی رہ جائے گی۔ توجہ کیجئے، میں جس بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں، کہا تو کیوں ہنستا ہے؟ کیا تو قبر سے گزر چکا ہے؟ کیا تو صراط سے گزر چکا ہے؟ کیا
کیا تیرا حساب کتاب ہو چکا ہے؟ تیرے چہرے پہ ہنسی کس بات کی آ رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو بلکہ زیادہ رویا کرو. جہنمی جہنم میں روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے. اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، ان کے آنسوؤں میں اگر کوئی کشتی چلانا چاہے یہ رو رو کے ندیاں نالے دریاؤں جیسا سین بنا دیں گے. آنکھوں سے پانی نہیں بلکہ خون نکلے گا. لیکن میرے بھائیوں اس وقت کا رونا انسان کے کبھی بھی کام نہیں آئے گا. صرف رونا باقی رہ جائے گا، پچھتانا باقی رہ جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ رویا کرو، ہنسا کم کرو. فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسو گے تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے. آج دل مردہ ہو چکے ہیں. یہ جو نماز پڑھنے پہ دل نہیں نہ کرتا، صبح سو کر کے وقت گزار دیتے ہیں، دل مردہ ہو چکا ہے. یہ جو قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا میرے بھائیوں، دل مردہ ہو چکا ہے. یہ جو دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی، باہر کھڑا بندہ یا بیٹھا بندہ 1.5 گھنٹے سیاست پہ بات کرتا رہے، ایک لمحہ نہیں اتارتا. خطبہ جمعہ میں 5 منٹ 10 منٹ اسے واز قرآن حدیث حضور کی سیرت عقیدہ توحید نماز کے طریقے طہارت کے مسائل میت کے مسائل مرنے کے بعد کے معاملات یہ سننے پڑ جائیں، اس کا دل اکتا جاتا ہے. اور میرے بھائیوں جب دل اکتا جائے تو سمجھے دل مردہ ہو چکا ہے. آج ہمارے دل مردہ ہو چکے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. قرآن نے کہا تمہارے دل گناہ کر کر کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. پتھروں سے پانی تو نکل آتا ہے، قرآن سن کر کے تمہاری آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا. قرآن سن کر کے تمہارا دل کبھی نہیں ڈرا. ہم تو اکتا جاتے ہیں. حالانکہ یہ اتنا اہم وقت ہے یہ جمعے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر بیٹھ کر کے تم دنیا میں جمعہ پڑھا کرو گے، جنت میں جانے کے بعد جنت میں اتنی دیر کائنات کے رب کا دیدار ہوگا، اتنی دیر اللہ کی زیارت ہوگی. ہم کس لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کھیل کے لیے ٹائم ہے. کرکٹ کھیلے 2-3 گھنٹے، لوڈو کھیلنے بیٹھ جائے ہم 2-3 گھنٹے ضائع کر دیں. موبائل استعمال کرنے بیٹھ جائے 3-4 گھنٹے پوری رات گزار دے. ہم یہ کسی کے ساتھ گپے لگانے بیٹھ جائے ساری رات ضائع کر دیں. اگر نہیں ٹائم تو دین کے لیے ٹائم نہیں. فرمایا زیادہ ہنسو گے تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے. فرمایا صرف دل مردہ نہیں ہوں گے، تمہارے چہرے کی رونقیں کائنات کا رب تمہارے چہرے سے ختم کر دے گا. آج دیکھتے نہیں ہیں نحوستے چہروں پہ، آج دیکھتے نہیں ہیں چہروں کے حالات، اور کہتے ہیں جی دیکھیں پتہ نہیں کیا گھر سے نحوست نکلتی نہیں. اور میرے بھائیوں نحوستے کیسے نکلے؟ بلاتے ہماری رات 3 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے جب سونے کا فجر کا ٹائم ہوتا ہے کہتے ہیں چلے آپ گھر چلتے ہیں کہیں اذان نہ ہو جائے، اذان کا ٹائم ہونے والا ہے. بیٹا آ کر کے گھر میں سو جاتا ہے. تو نے نحوست کو داخل کیا، صرف نحوست کو داخل نہیں ہونے دیا. فجر کی اذان ہوئی تو آپ کے مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہو کر کے امام کے پیچھے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے. مالک کہتے ہیں پیچھے جو سارا ٹیڑھا چھوڑ کر کے آیا ہے آگے سیدھے کا سوال کر رہا ہے. نحوست کو تو اپنے گھر میں خود سلا کر کے آیا ہے، تو خود بھی بیدار ہوتا، اپنے بچوں کو بھی بیدار کرتا، پھر آ کر کے کہتا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دے دے. مالک تجھے سیدھے رستے پہ چلا کر کے اپنی جنت کا مہمان بنا دیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا چہرے کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا میرے صحابہ مجھے وہ مناظر دکھائے گئے اگر میں آپ کو بتلا دوں آپ کے چہرے پہ ہنسی نہ آئے. جب حضرات صحابہ کرام نے سنا
انہوں نے اپنے چہرے کو جھکا لیا اور جھکانے کے بعد اتنا مگن ہو گئے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس مجلس میں یا حضور کے بیان کی آواز آ رہی تھی یا اس مجلس میں لوگوں کی آہوں سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. رونا شروع کر دیا. مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. آج تو قرآن ہی ہم پہ اثر نہیں کرتا. آج دلوں کو تالے لگ چکے ہیں. آج دل ہمارے غافل ہو چکے ہیں. آج پردہ پڑ چکا ہے. ہم پہ قرآن اثر ہی نہیں کرتا. اور کچھ مولویوں نے کہہ دیا ترجمہ نہ پڑھنا, ترجمے سے قرآن پڑھا گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن آسان ہے, تیری نصیحت کے لیے آیا ہے. مسجد میں ترجمے کی کلاس لگتی ہے, پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں, پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں. افسوس آج تو دنیا میں اتنا غافل ہو چکا ہے. تیرے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے, اگر نہیں ٹائم تو اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں. کیوں جی کتنی دیر کی کلاس ہوتی ہے؟ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کی مسجد میں کلاس ہوتی ہے. 20 منٹ تو اپنے آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں. یہی وجہ کہ تراویح میں قرآن سنتے ہیں, پورا قرآن سن لیتے ہیں, اثر نہیں ہوتا. نماز فجر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, اس پہ اثر نہیں ہوتا. مغرب عشاء میں تلاوت سنتے ہیں, اثر نہیں ہوتا. تراویح میں قرآن سنتے ہیں, اثر نہیں ہوتا. یہ آج دلوں کو تالے کیوں لگ گئے؟ ہم نے قرآن سنا تو ہے لیکن سمجھا نہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے, میرا بیٹا قاری بن جائے, میرا بیٹا عالم بن جائے, میرا بیٹا اللہ کا قرآن پڑھ جائے. میں یہ سب کچھ بیٹے کے لیے چاہتا ہوں لیکن اپنے لیے نہیں چاہتا کہ میں بھی اللہ کا قرآن سمجھ جاؤں. ہم کہتے ہیں جی بوڑھے ہو گئے, شرم آتی ہے, دنیا کا ہر کام کرتے ہیں, شرم نہیں آتی. حساب کتاب کرنے, بزنس کاروبار کرنے, اندھوں کو بھی ایسے آ چکے ہیں 1 روپے کے حساب کو آگے پیچھے نہیں ہوتے. وہ مرنے کے بعد جو میرا حساب ہونے والا ہے, جس حساب کے بغیر ہمیں ایک قدم بھی نہیں اٹھانے دیا جائے گا. آج باپ پوچھ لے بیٹا رات کہاں گزاری ہے, بندے کو جواب نہیں آتا. جب مالک پوچھے گا بندے عمر کہاں گزاری ہے, جوانی کہاں گزاری ہے, وہاں جواب کیسے آئے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے. یہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں. گورنر بھی بڑے عظیم تھے, مسجد بھی بڑی عظیم ہے, اور پاس بیٹھے نا کسی نے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. ہم تو قرآن سنتے ہی نہیں ہے نا. صبح اکثر گھر میں سورہ یاسین لگتی ہے, بس وہ برکت کے لیے لگائی ہے, اس میں ہم غور نہیں کرتے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا. یہ قرآن تو زندوں کو ڈرانے کے لیے آیا تھا. اگر قرآن سن کے بھی تجھے ڈر نہ لگے, اگر قرآن سننے کے بعد بھی موت نہ یاد آئے, اگر قرآن سننے کے بعد بھی تجھے قبر کی فکر نہ لاحق ہو, اگر قرآن سننے کے بعد بھی تو رب کے سامنے سے کھڑا ہونے سے نہ ڈرے, اگر قرآن سننے کے بعد بھی تجھے جہنم کے انگارے سے ڈر نہ لگے, اگر قرآن سننے کے بعد بھی تجھے حساب کتاب کی فکر نہ ہو, اگر قرآن سننے کے بعد بھی تجھے پل صراط سے گزرنے کی فکر لاحق نہ ہو, تو میرا بھائی سمجھ لے کہ تیرے دل کو تالا لگ چکا ہے. ان تالوں کو کھولیے, ان لاکوں کو کھولیے, اللہ کے قرآن کو سمجھیے. پاس بیٹھا نا ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور سورہ فرقان کی آیہ مبارکہ یہ پڑھی, وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. فرمایا جب بندوں کو ہتھکڑیاں لگا کے, بیڑیاں لگا کر کے, جکڑ کر کے پھینکا جائے گا, کہاں پہ؟ مکانن ضیقا, ایک تنگ کوٹڑی میں, ایک تنگ مکان میں. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں تنہائیوں سے بڑا ڈر لگتا ہے,
ہمیں تنگیوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. کئی بندوں کو فوبیا ہوتا ہے, یہ ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں. وہ بند کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے جس میں کھڑکی کھلی نہ ہو, جس میں دروازہ نہ ہو, روشن دان نہ ہو. اور بھی ایسے بھی ہیں جو واش روم میں جاتے ہیں اندر سے کنڈی نہیں لگا سکتے کیونکہ انہیں فوبیا ہوتا ہے کہیں ہمیں اس تنگی کی وجہ سے دل کو گھبراہٹ نہ ہو. لیکن قرآن نے کہا ہتھکڑیاں لگا کے, بیڑیاں لگا کے, مکان زنجی کا, ایک تنگ مکان میں جب انہیں پھینکا جائے گا, یہ جہنمی پتہ کیا کہیں گے؟ دعو ہنالک ثبورا, اے اللہ اس مکان کی جگہ پہ ہمیں موت ہی دے دے, اللہ ہمیں موت دے دے, موت کو پکاریں گے. دنیا میں بندہ بیمار ہوتا ہے نا, کتنے بندے ہیں بیماری سے تنگ آ کے کہتے ہیں یا اللہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت دے دے. میرے بھائیو دنیا میں موت ہے, جہنم میں موت, جہنم میں موت نہیں ہے. دنیا سے اٹھا کے کہتے ہو مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور بھائیو اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, پھر کیا بنائے گا؟ دعو ہنالک ثبورا, یہ پکاریں گے یا اللہ موت دے دے. مالک اعلان کریں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. آج تم ایک موت نہ مانگو, زیادہ موت نہ مانگو, بلکہ دوسری آیت مبارکہ میں ہے قیامت والے دن وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. قیامت والا دن ہوگا, دائیں سے بائیں سے, آگے سے پیچھے سے, ہر طرف سے بندے کو موت ہی موت نظر آئے گی. یہ خوش ہو جائیں گے, اپنی موت آئے گی, جان چھوٹ جائے گی. اعلان ہوگا وما ہوا بمیت, جہنم میں جو آتا ہے اسے صرف عذاب ہی ملتا ہے, موت نہیں آتی. لا يموت فيها ولا يحيا, نہ وہ موت ہوگی نہ میرے بھائیوں وہ زندگی ہوگی. آج ہمیں فکر کرنی چاہیے. انہوں نے جب اللہ کا قرآن سنا, حضرت عمر بن عبدالعزیز ترجمہ جانتے تھے, قرآن کو سمجھتے تھے, قرآن دل پہ اثر کرتا تھا, قرآن کو یہ سمجھنے والے تھے. مجلس میں بیٹھے انہوں نے رونا شروع کر دیا. ذرا پڑھو صحابہ کے واقعات کتنے ایسے تھے, رو رو کے ان کے چہروں پہ نشان بن چکے تھے, لائنیں بن چکی تھی. کتنے ایسے جو رو رو کے مدینہ ہو چکے تھے. آج رونا تو دور کی بات ہے, آج تو ہم رونے جیسی شکل بھی نہیں بنایا کرتے. اتنا روئے عمر بن عبدالعزیز. لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کو ہو کیا گیا. یہاں سے اٹھے, گھر چلے گئے, گھر میں بیٹھ کر کے انہوں نے رونا شروع کر دیا, مجلس کو چھوڑ کر کے چلے گئے. آج ہماری مجلسیں گپے لطیفے کہہ کے اور چہروں پہ ہنسیاں اور مزاق, ایک دوسرے کو الٹے ناموں سے پکارنا, ایک دوسرے کو جگتے مارنا, یہ بھی محفل ہے جو مدینے کی مسجد نبوی میں لگی ہے. اللہ کا قرآن سنا, اتنا روئے, رو رو کے اٹھ کے اپنے گھر کو چلے گئے. جاتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں, اللہ ہم اس تنگ مکان میں کبھی بھی نہیں رہ سکتے. جس جہنم کا تو نے عذاب دینا اپنے گناہگار بندوں کو, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین کہہ دے, قبولیت کے وقت ہوتے ہیں جمعے میں, اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. کہ یا اللہ ہم نہیں برداشت کر سکتے. اب یہ کیا ہوگا, جہنم میں ہے تو جہنم میں نا جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے, ان فرشتوں کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنے اللہ کو کہتے ہیں ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اللہ ہمیں ایک بار جہنم سے نکال دے, اگر دوبارہ ہم ایسا کر کے آئے تو یا اللہ ہم ظالم ہوں گے, جیسا مرضی عذاب دے لینا. مالک آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں جہنم میں, قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون, اور دفع ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, اسی جہنم میں سڑو, اسی کا عذاب دو. لا تکلمون, مجھے رب سے کبھی کلام نہ کرنا, مجھے بلانا نہ, میں تم سے کلام کرنا پسند نہیں کرتا. میرے بھائیو آج موقع ہے, آج میرے پاس بھی وقت ہے, تیرے پاس بھی وقت ہے, اللہ سے کلام کرے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ,
अल्लाह अकबर। जब बंदा कहता है तो अल्लाह से कलाम करता है। नमाज में जब बंदा सूरह फातिहा पढ़ता है अल्लाह से कलाम करता है। जब बंदा दुआएं मांगता है अल्लाह से कलाम करता है। अगर तेरा दिल करे कि रब मुझसे बातें करे, कुरान खोल करके बैठ जा, कुरान में रब ने तुझसे कलाम किया है। अगर तेरा दिल करे मैं रब से कलाम करो, नमाज पढ़। जब बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह से बातें करता है। नमाज अजर का वक्त रात की तारीकियां, सर्दियों की लंबी रातें हैं। मेरे भाइयों 3 हिस्से आराम कर लिया करे, कम से कम एक हिस्सा उठ करके रब से कलाम करके तो देखे। मालिक ऐलान करते हैं है कोई शिफा देने वाला मैं शिफा दे दूं, है कोई रिस्क देने वाला मैं रिस्क दे दूं, है कोई माफी मांगने वाला मैं उसे माफ कर दूं। दुनिया में तूने रब से कलाम करना पसंद नहीं किया, आज मालिक तुझसे कलाम करना पसंद नहीं करते। फरमाया ला तुकल्लिमू, दफा हो जाओ, मुझसे रब से कलाम भी मत करो। इन्हें धुतकार दिया जाएगा। आज रब की बातें ध्यान से सुन लो। कल क़यामत का दिन होगा जब तेरी कोई सुनने वाला नहीं ना होगा, अल्लाह तेरी बातों को ध्यान से सुनेगा। आज उसकी बातों को सुन करके तो देख, दिल लगा करके तो देख। मालिक फरमाएंगे ला तुकल्लिमून, मुझसे कलाम न करो। अब अल्लाह से कलाम नहीं होगा। अब ये पता क्या कहते हैं, वक़ाल अल्लज़ीना फिन्नार, ये जो जहन्नम में है, लिखज़नती, जहन्नम के दरोगे से कहते हैं उदउ रब्बकुम युखफ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, अपने रब से इतना कह दो कि इस जहन्नम से हमेशा के लिए नाम निकालें, कम से कम एक दिन की तख़फ़ीफ़, एक दिन के लिए अज़ाब हल्का कर दे। जहन्नम का दरोगा कहेगा क्या तुम्हारे पास समझाने वाले नहीं आए थे? क्या तुम्हें कुरान सुनाने वाले नहीं आए थे? क्या तुम्हें हदीस सुनाने वाले नहीं आए थे? क्या तुम्हें दुनिया में बता नहीं दिया गया था जहन्नम का अज़ाब क्या है? और जवानी को जाया करने वालों, इंटरनेट पे गंदी औरतों के पीछे इस जवानी को जाया बार बार बर्बाद करने वालों, ये जिन औरतों के पीछे तुम भाग करके दुनिया को जाया कर रहे हो, आखिरत को बर्बाद कर रहे हो, ये 10 दिन नहाए ना, इनके सर में चूड़े पड़ जाती है, इनसे बदबू होती है, इनसे गिलास में बाहर निकल करके आती है। उस जन्नत की तरफ मालिक बुला रहे हैं जिस ऊन का दुपट्टा दुनिया में आ जाए। हजूर ने फरमाया सारी दुनिया मुअत्तर हो जाए और सारी दुनिया उस दुपट्टे की रोशनी से रोशन हो जाए। जिसके दुपट्टे इतनी रोशनी वाले, मेरे भाइयों, वो तुम्हारे महल में कितनी रोशन होगी। फरमाया ला तुकल्लिमून, मुझसे कलाम न करो। अब फरिश्तों से कहा हमें एक दिन की अजाब में तखफीफ ले दीजिए। उन्होंने कहा कोई तखफीफ नहीं है, दुनिया में तुम्हें समझा दिया गया। अब जहन्नम का मेन दरोगा जिसका नाम मालिक है, मेरे भाइयों कुछ बातें याद कर लिया करे। पूरी जहन्नम का जो सबसे बड़ा दरोगा है उसका नाम मालिक है। जो जन्नत का दरवाजे का सबसे बड़ा दरबान है उसका नाम रिजवान है। ये बातें याद किया करे। अब इस जहन्नम के बड़े दरोगे को बुलाएंगे और इसका नाम मालिक है। वना दऊ या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, कहेंगे ए मालिक है जहन्नम के दरोगे, अपने रब से क्या हमें मौत ही दे दे। मौत को मांगेंगे हमें मौत दे दे। और मेरे भाइयों आज वक्त है, एक सांप था ना, वो बड़ा जिगजैग जा रहा था। उसे किसी ने कहा सीधा चल, ये तकब्बर की चालें आपको अच्छी नहीं लगती। उसने कहा बादशाह साड़ी ते टोर ही इंज दी है। ये बंदा वापस आया बिल्कुल तीर की तरह सीधा था। कहा इसे क्या हुआ? ये तो कहता था हमारी टोर ही ऐसी है, इसे क्या हुआ? हाथ लगा के देखा वो मर चुका था। बाबा जी ने कहा मर के सीधा होया ते की होया, तेरे सीधा होगा ते तो पता चलना सी। जब तेरे पास जिंदगी थी तब सीधा चलता, फिर तुझे पता चलता। हम कहते हैं फलां बंदा आंखें बंद कर गया, और भाइयों आंखें बंद नहीं होती, खुलती ही मरने के बाद है। लेकिन उन खुलने का कोई फायदा नहीं है। अब ये जहन्नम में कहते हैं अपने रब को क्या मौत दे दे, फरिश्ता आके से डांटेगा, काला इन्नकुम नाकिसून, खबरदार मुझसे भी कलाम न करो, तुम हमेशा हमेश इस जहन्नम में रहोगे।
میرے بھائیوں سارا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ابھی سانسیں چل رہی ہیں، میری اور آپ کی زندگی اور موت کے درمیان فرق یہ سانس کا ہی ہے۔ سانس آ رہا ہے تو زندگی ہے، نہیں آ رہا تو موت ہے۔ اس سانس کا فائدہ اٹھائیے، ان گھڑیوں کی قدر کیجئے، عقیدہ سیکھیے۔ عقیدے کے بغیر مر گئے، ہم کہتے ہیں جی آگے جا کے پتہ چلے گا، بھی پتہ چل بھی گیا تو کیا کر لو گے؟ اس پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عقیدہ سیکھیے، حضور کی سنت کو سیکھیے، نمازیں پڑھیے، نمازوں کو سیکھیے، خود بھی سیدھے راستے پہ چلیے، اپنی اولادوں کو بھی چلائیے۔ صبح آ کے فجر کی نماز پڑھ لینا۔ بوڑھے یا پھر جوان یا دیڑوں پر نظر آتے ہیں، ہمارے بچے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جنت مل جائے، یہی بچے اٹھا کر کے جہنم میں لے جائیں گے۔ میرے بھائیو خود بھی اصلاح کیجئے، اہل و عیال کی بھی کیجئے۔ اللہ مجھ پہ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔